حسینی وہ ہے جس سے آج بھی دنیا کے حکمران کانپتے ہوں، جو جا کے حکمرانوں کے تلوے چاٹتے ہوں، یہ اپنے آپ کو حسینی کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ جو وقت کے حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں وہ حسین ابن علی کے مرید ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے ٹکر لینی گوارا سمجھی، دشمن کے آگے سر جھکانا گوارا نہیں سمجھا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک طرف وقت کے حکمران نے اور اس کے گورنر نے ابن زیاد نے پوری طاقت جھونکی، 72 افراد کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر ہے، آگے پیچھے ناکہ بندی کی گئی ہے اور صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ حسین ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لو، کہ حسین تم حکومت کی بات کو مان لو، اے حسین کہ تم خلیفہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لو۔ وہ 72 قبیلوں کا سردار، وہ 72 افراد کا رہنما جس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اس نے ٹکر لینی گوارا سمجھی، دشمن کے آگے سر جھکانا گوارا نہیں سمجھا۔ حسینی وہ ہے جس سے آج بھی دنیا کے حکمران کانپتے ہوں، جو جا کے حکمرانوں کے تلوے چاٹتے ہوں، یہ اپنے آپ کو حسینی کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ امام حسین کے ماننے والے وہ لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھ کے اللہ کو مناتے ہیں، جو گلی کوچوں میں جا کر اللہ کی توحید کا پیغام پھیلاتے ہیں، جو ہر بے کس اور بے بد کی مدد کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، جو وقت کے حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں وہ حسین ابن علی کے مرید ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ کہ مسلمانوں، اگر وقت کے حکمران قرآن پاک کے خلاف کوئی بات تم سے تسلیم کروانا چاہیں، اگر وقت کے حکمران نعوذ باللہ شریعت کے اندر کوئی تبدیلی کرنا چاہیں، گرچہ وہ مسلمان کیوں نہ ہوں، چاہے وہ اپنے آپ کو خلیفہ کیوں نہ کہتے ہوں، چاہے ان کے پاس افواج کیوں نہ ہو، چاہے وہ تم سے زیادہ طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن یاد رکھو سیدنا حسین نے کہا کہ یہ میری قوم اس وقت تک ڈٹے رہو جب تک تمہاری نسوں میں خون چل رہا ہے، کیونکہ قیامت آ سکتی ہے، محمد رسول اللہ کا دین تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصل قربانی کی بات، کہ انہوں نے یزید کا مطالبہ نہیں مانا۔ ابن زیاد نے بڑا ظالمانہ کام کیا، امام حسین نے فرما دیا تھا کہ اچھا میں نہیں چاہتا کہ ہمیں یہ خلافت کے اختلاف میں پڑے، واپس جانا چاہتے ہیں۔ اس نے لیکن 22,000 افواج، بعض مورخین نے 82,000 لکھی، ناکہ بندی کرنے کے بعد اس بات پر مجبور کرنا چاہا، اس بات پر پابند کرنا چاہا کہ آپ یزید کے لیے ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ تو سیدنا امام حسین نے اصل میں درس دینا تھا ہم مسلمانوں کو، ہمیں دکھانا تھا کہ دیکھو آج کل کے جو منافق ہوں گے نا، وہ داڑیاں رکھ کے سرکاری مولوی بن کے حکومتوں کے تلوے جب چاٹیں گے، ان کو حسینی مت سمجھ لینا، حسینی وہی ہوگا جو میری طرح ٹکر لے کر کہے کہ نہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ قیامت تک کے لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دیا ہے کہ بندہ اپنے عقیدے کے اوپر قائم رہے۔ جو لوگ دولت کی وجہ سے، حکومت کے خوف کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے، بڑے بڑے عہدوں کی وجہ سے اپنا عقیدہ بدل دیتے ہیں، وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں، محمد الرسول اللہ کے ماننے والے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ ہمارے امام کہتے ہیں، یہ مسلمانوں کے شہزادے کہتے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کہتی ہے، یہ سیدنا علی مرتضیٰ کے دل کی دھڑکنیں کہتی ہیں، یہ فاطمہ الزہرا
کے جگر گوشے کہتے ہیں وہ سیدنا امام حسین ہیں. انہوں نے دو ٹوک کہا کہ کچھ بھی ہو جائے غلط بات مانی جائے گی نہیں. جو ہمارا عقیدہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے، وہ دنیا کی کوئی طاقت اگر چاہے کہ ہم اپنا عقیدہ بدل دیں تو حسین نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بندہ شہادت کا جام پی سکتا ہے، اپنا عقیدہ نہیں بدل سکتا. کہ حسینی کون ہے بھائی؟ حسینی وہ ہے جو اپنے عقیدے پر کاربند ہے، جو حکمرانوں کو دیکھ کر، جو کرسیوں کو دیکھ کر، جو اقتدار کو دیکھ کر، یا پیسے کی لالچ میں، دولت کی لالچ میں، حسن کی لالچ میں جو بندہ اپنا ایمان بیچ دے وہ دنیا داروں میں سب کچھ بن سکتا ہے، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں بن سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تکمیل کی ہے. سیدنا امام حسین نے اپنی شہادت دے کے اس پہ مہر لگا دی کہ اب قیامت آ سکتی ہے، کوئی خلافت آ جائے یا کوئی سرکار آ جائے وہ اللہ اور اس کے قرآن کو تبدیل نہیں کر سکتے. آج کتنے لوگ ہیں جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے پر چلنے والے ہوں؟ ذرا سی کوئی حکومت کیا پلٹی لوگ اپنا عقیدہ بدل دیتے ہیں، لوگ وفاداریاں بدل دیتے ہیں، اور ایسے جو گرگٹ ہوتے ہیں نا ان کا دین میں، دنیا میں، معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہوتا ہے. مقام انہی لوگوں کا ہے. یزید کے ساتھ اس کے تخت کے دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے آج کسی کو نہیں پتا کائنات میں، دنیا میں کون لوگ تھے. یزید جہنم رسید ہو گیا، لیکن سیدنا امام حسین کے دائیں بائیں جن لوگوں نے قربانیاں دی ان کا ایک کے خون کے قطرے کا امت کو پتا ہے کہ کس کا خون کا قطرہ کہاں گرا ہے. دنیا ان کو یاد رکھتی ہے جو مشکل حالات میں بھی کھڑے رہتے ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ رنگ بدلتے ہوں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. ہندوستان کی جنگ آزادی میں جب یہاں انگریز قابض تھا، سیدنا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ان کو مالٹا میں قید کر دیا لے جا کے انگریز نے، اور سامنے ایک کاغذ رکھا ہوتا تھا کہ حسین احمد اس پر دستخط کرو کہ خلافت عثمانیہ کے خلاف انگریز کی لڑائی جائز ہے، اس پر دستخط کرو کہ مسلمان انگریز کی فوج میں بھرتی ہو کے عثمانی خلافت کے خلاف لڑ سکتے ہیں. حسین احمد نے اور حضرت مفتی محمود الحسن نے تا زندگی اپنی پیٹھ پر درے کھا لیے لیکن انگریز کی بات کبھی نہیں مانی. آج ان کی اولاد جب جا کے RSS والوں کے سامنے گھٹنے ٹیکتی ہے تو وہ حسین احمد مدنی والی بات نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ حق ختم ہو جائے گا، موت تو طے ہے، مرنا تو ایک دن ہے، سب نے مرنا ہے. حسین اس لیے زندہ ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کے راستے میں شہادت دی. قرآن نے کہا کہ حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، کل بھی زندہ رہیں گے، اور لوگ جنت میں جائیں گے تو وہاں سیدنا حسین کے شباب کو دیکھیں گے، ان کو کوئی مردہ نہیں کر سکتا. اور اسی طرح جو حسینی ہیں وہ آج بھی زندہ رہیں گے، کل بھی زندہ رہیں گے، ان کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی. حق کا ساتھ دیجئے، انصاف کا ساتھ دیجئے، مظلوموں کا ساتھ دیجئے، ضرورت مندوں کا ساتھ دیجئے. صرف دوسرے کی طاقت کو دیکھ کر، دوسرے کی شہرت کو دیکھ کر یہ نہ طے کر لیا جائے کہ یہ عزت والا ہے. عزت تو اللہ دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے. دنیا والے کسی کو عزت اور ذلت نہیں دے سکتے ہیں. سیدہ زینب نے یہ بات یزید کو کہی تھی اس وقت، اور ڈانٹ کے کہی تھی. اس نے کہا دیکھو میں آج عزت والا بن گیا. فرمایا خبردار، اپنی زبان کو لگام دے،
اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ وہاں ایک نبینا صحابی بیٹھے تھے، فرمایا مجھے ایسے لگا جیسے علی مرتضیٰ آ گئے ہوں بولنے کے لیے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو کسی نے کہا کہ علی تو نہیں آئے، ان کی بیٹی ہے، تو فرمایا وہی جاہ و جلال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کی بلندیاں لکھی وہ کسی اور کی قسمت میں آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، 10 محرم کا دن آئے گا، سیدنا امام حسین کو یاد کریں گے تو سیدنا امام حسین پر درود و سلام بھیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیے، اور ان لوگوں کی مدد کیجیے جو غریب ہیں، جو مستحق ہیں، اور ان لوگوں کو روکیے جو ظلم کرتے ہیں۔ اور صرف دیگیں بانٹنے سے کچھ نہیں ہوگا، دیگیں بانٹنے والے ساتھ نہیں چلتے، جو حسینی ہیں شراب اس کے حلق سے اتر نہیں سکتی، نعوذ باللہ۔ اور جو حسینی ہے وہ مسجد میں 5 وقتہ سجدہ کرتا ہے، اس کے چہرے پر رسول اللہ کی سنت ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں اگر حسینی بننا ہے تو سیدنا امام حسین کے طریقے پر چلنا ہوگا۔ کریں گے نہیں کوشش انشاءاللہ؟ کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ محرم کے دنوں میں ہم سب کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔